ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو جب جہاں پر لوگ جمع ہو اور ان کا مقصد قرآن پاک سننا ہے، تو اب قرآن پاک سننا ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب نہیں سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جب تک قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ نیکیاں کمانے کے، ثواب کمانے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان
تو آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی جو سب سے پہلے حدیث پاک ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار جو ہے یہ نیتوں پر ہے۔ ایک اور مقام پر ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے نا یہ جتنی زیادہ اچھی ہوگی اس کو اتنا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں عمل خیر والا، سے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے، نفل کے رجب المرجب میں جو ہے روزہ رکھنے کی لوگ نیتیں کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا ہے، یوں ہی نفلی خیرات کرنا ہے، نفل نمازیں پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، لوگوں کو سلام پڑھنا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں دیا جاتا۔ یہ ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی پڑے گی، باقاعدہ اچھی نیت کی ترغیب دلاتے ہوئے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اچھے عمل کے سبب نہیں بلکہ اچھی نیتوں کے سبب جو ہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں۔ جب ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے اللہ کی رضامندی اور حصول ثواب کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا سیکھنا بھی ہے، تو آئیے ہم چند ایک اچھی نیت کر لیتے ہیں تاکہ یہاں پر بیٹھنا سننا سیکھنا جو ہے یہ بھی کار ثواب بن جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کی رضامندی کے لیے سنیں گے، یہ ایک اچھی نیت، ثواب کمانے کے لیے ہم اس کو سنیں گے۔ تو دل میں آپ انشاءاللہ کہتے جائیں انشاءاللہ یہ نیت بنتی جائے۔ اسی طرح یہ جو میں سیکھوں گا تو اپنے دوسرے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنوں کو سکھاؤں گا، اس کو یاد رکھوں گا، اور جب یہ سارے اعمال کرنے کا موقع ملے گا تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل بھی کروں گا۔ تو یہ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلے کہ ہر کام سے پہلے ہمیں اچھی نیت کر لینا چاہیے۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائی، اب ہمارا سفر جو ہے حرمین طیبین کا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر جگہ جانے سے پہلے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، شادی بیاہ دیگر کیونکہ ہے اسباب ہم جاتے رہتے ہیں، ہمارا سفر رہتا ہے، جانا آتا رہتا ہے، ہم تیاری کرتے ہیں۔ مگر اب آپ کا جو ہے سفر یہ سفر مدینہ ہے، سفر حرمین طیبین ہے۔ آپ کو وہ سفر نصیب ہوا ہے کہ جس کی تمنا وہ خواہشات لے کر ہزارہ مسلمان جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، جن کی یہ تمنا اور خواہش پوری نہیں ہو سکی، مگر آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ آپ کی تمنا بڑھ آئی، آپ کی خواہشات پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی، اور جو امید آپ نے دل میں لگا کر رکھی تھی کہ ایک دن مدینے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس امید کو بر فرمایا، اس میں آپ کو کامیاب فرمایا۔ تو اب اس سفر کی بھی سب سے پہلے ہم تیاری کے متعلق سیکھیں گے۔ یاد رکھیے کہ حرمین طیبین کا سفر، اس کی جو تیاری ہے، اس کی
کہ بعض لوگ ہیں نا بیجا جذباتی ہوتے ہیں، سب کی پسند نہیں ہوتے، سب کو اکا دکا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی بھی تکلیف آئے گی نا تو وہ خود تو ناراض ہوتے، ناراضگی کا اظہار بھی کرتے اور دوسروں کو بھی اس بات پہ آمادہ کرتے کہ آپ نے بھی یہ کرنا ہے، مطلب ایک دوسرے کے آج میں قیمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ سفر پر ہیں، آپ اس سفر پر ہیں جس کی تمنا لاکھوں لوگ کیے ہوئے دل میں بیٹھے ہیں، اب وہ سفر آپ کو میسر آ گیا، اب اس ایسی بات ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو۔ سفر کو حدیث پاک میں جو ہے نا اس کو آزاد کا ٹکڑا کہا گیا ہے، کیونکہ سفر میں آج سب سے پہلے اگر مسلمان کو دیکھیں تو اس کو نماز پڑھنے کے برابر سے ترتیب نہیں بن پاتی ہے، پھر جیسا کھانا چاہتا ہوگا کھانا اس کو نہیں ملتا ہے، پھر جیسا اس کو رہنے کا عادی ہے ویسا وہ رہ نہیں پاتا ہے، وہ ساری چیز جو ہے نا ہمارے حساب کے برابر سے حساب لحاظ سے اس کے برابر نہیں ہوتی، تو آدمی اس میں تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس سفر میں جو ہے نا آپ کو صبر بھی کرنا ہے اور شکر کرتے رہنا ہے۔ میں نے کہا نا یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ تھوڑا سی اگر آپ نے گڑبڑ میں ہو سکتا ہے اونچی آواز میں بول دیا، کسی مسلمان کا دل دکھ گیا تو ساری نیکیاں ایسا نہ کہ ہم ضائع کر دیں، تو ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے اور ہر لمحہ اپنے زبان پر اور دل میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یا اللہ پاک میں اس لائق کو بھی نہ بنا مجھے یہاں پہنچا، میں کہاں اس طرف کے تحت تھا قابل، میں کہاں اس کرم کا تھا قابل، یہ اللہ کی بندہ پروری ہے، یہ ہمارے پر اللہ کا کرم ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم سفر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا سفر انشاءاللہ سکون بخش ہوگا، انشاءاللہ ہمارا سفر آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمیں مزہ بھی آئے گا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر ہم بار بار مدینے و مکہ جانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو تھا تیاری کے حساب سے۔ اب آئیے انشاءاللہ ہم عمرہ پر جانا جو ہے اس کے متعلق ایک چند روایت بھی ہے، اس کو بھی سن لیتے کہ اعلیٰ حضرت حسین البرکت حسین المرتبہ الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حسب حال یہ علم دین سیکھنا فرض ہے، حسب حال علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اس کی ڈیفینیشن آپ نے بیان کی کہ جیسے بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے، چاہے بچہ اور بچی، تو اس کو طہارت کے مسائل سیکھنا اس کے وقت فرض ہے۔ اب جب نماز کا وقت آیا، نیا نیا بالغ ہوا تھا، نماز کا وقت، نماز کے مسائل سیکھنا فرض، رمضان تشریف آیا تو رمضان کے احکام روزے کے احکام سیکھنا فرض، مالدار ہے تو زکات کے معاملات کو اس کے بعد سیکھنا فرض۔ تو یہ کیا فرمایا آپ نے کہ حسب حال علم دین سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو عمرہ کے معاملات میں ہم پر سیکھنا فرض ہو گئے۔ اب نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، یا گناہ گار اگر ہم نہیں بھی ہوئے تو ہم وہاں پہ جو ارکان ادا کرنا ہے وہ صحیح سے ادا نہیں ہو پائیں گے تو کیا جو ہے گناہ گار ہو جائیں گے ہم۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہم پر یہ فرض ہے۔ تو الحمدللہ یہ اس کا انعقاد بھی اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو معتمر ہے، جو عادی انجن ہے، اس کو سیکھ کر جائے۔ تو ہم نے کیا کیا، یہ ساری باتیں سیکھنے کا ذہن تو بنا لیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے عرض کروں گا کہ عمرہ پر جانے سے پہلے کی جو تیاری کی میں نے آپ سے عرض کر دی، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی سفر کی جو بھی ڈیٹ آئے گی تو اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے ہم کو احرام کے متعلق جو ہے ہمیں سیکھنا ہوتا ہے کہ مرد کے لیے دو چادر، دو سفید چادر یہ مردوں کا احرام ہے، اور عورتوں کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، عورتیں دوستوں کے میں نے اسکارف پہن لیا میرے احرام ہے، عورتوں کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے۔ مردوں کے لیے احرام ہے، عورتوں کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں۔ ہاں اگر وہ اسکارف باندھتی ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، باندھنا چاہیے، اس میں زیادہ پردہ ہوتا ہے تو اس کو باندھیں۔
مسواک کرے، مرد اور دونوں مسواک کر سکتے ہیں، اچھے سے وضو کرے اور اچھے سے غسل کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرد جو ہے وہ جو چادر، ظاہر سی بات ہے جس میں انڈر گارمنٹ میں بھی جو ہے ہم پہن نہیں سکتے، خالی جو چادریں ہی پہننا ہے، تو مرد اپنے جو چادریں پہنے گا، عورتیں ان کے مدد جو لباس ہے جو بھی پہننا چاہتی ہیں وہ پہنے گی، اسکارف وغیرہ وہ بھی لگا سکتی ہے۔ تو یہ احرام باندھنے سے پہلے کے کچھ کام ہے۔ اب احرام باندھنے کے بعد کے کچھ کام ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، جس کو نفل نماز ہے، اس کو پڑھنا ہے، مستحب نماز ہے، اس کو پڑھ لے۔ اس کے بعد میں یہ شکرانے کی نماز ہے، اس کے بعد میں تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ آپ لوگوں نے یاد نہیں کی ہوگی، چلے ہم ایک ساتھ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار اس لیے آپ کو پڑھایا، تو 3 بار جو ہے کوئی بھی چیز سکھایا جائے تو 3 بار سکھانا یہ سنت ہے۔ تو یہ دوسری یہ کہ کم از کم تلبیہ 3 مرتبہ پڑھی جائے، کم از کم تلبیہ جو ہے نا، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد محدود نہیں ہے، پر کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے جائے۔ اور مرد جو ہے نا اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھے کہ دوسروں کو یاد آ جائے، دوسروں کو یاد آ جائے، اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھے۔ اور عورتیں جو ہے نا اب اتنی آواز سے پڑھے کہ خالی وہ خود سنیں، کیونکہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے عورت کی آواز بھی پردہ ہے، تو اس کو جو ہے اتنے آواز میں پڑھیں گے تو خود سن سکیں۔ اب تلبیہ پڑھنے کے بعد ایک سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا کرے، دعا کرنا سنت ہے، تو آپ جو ہے دعا کریں۔ یہ سارے کام آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ سارے کام جو ہے وہ یہ گھر میں بھی کر سکتے، ایئرپورٹ پہ بھی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ گھر سے احرام باندھ کے چلتے ہیں، بعض لوگ ایئرپورٹ سے جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ احرام باندھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، زائد بال کو دور کر دیا، دامن ترازا، مونچھیں تراشی، اس مسواک کیا، اچھے سے وضو کیا، غسل کیا، اور احرام باندھنے کے بعد کیا کیا، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، تلبیہ پڑھی، اس کے بعد دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ آئیے میں آپ کو احرام باندھنے کا پہلے طریقہ سکھا دیتا ہوں کہ وہ ہوا سے اڑتا نہیں ہے، جب ہمارے بدن پہ ہوگا نا تو یہ ہوا سے اڑے گا نہیں۔ تو احرام باندھنا جو ہے یہ بہت آسان ہے، خالی آپ توجہ سے دیکھ لیں۔ دیکھو یہ آگے کا سرا جو ہے نا اس کو تھوڑا سی بڑا رکھیں، پیچھے کے سرے سے اس کو تھوڑا سی بڑا رکھیں۔ اب اس کو ایک سائڈ میں لے لیں، چاہے آپ رائٹ سائڈ میں لیں چاہے لیفٹ سائڈ لے لیں، ایک لے لیں۔ اب دیکھو یہ اس کو آپ نے انگوٹھی سے ادھر لے کے ادھر دبا دیا، یہ آپ کا احرام بن گیا۔ کتنا آسان ہے دیکھیں۔ اب اس طریقے سے احرام باندھنے میں کیا ہے، آپ نے دیکھا آپ کا یہاں سے صدر کھلتا ہے نا، یہ اڑتا ہے تو آپ کا صدر کھلے گا نہیں، اور یہاں سے بھی آپ کا صدر کھلے گا نہیں۔ پھر آپ دیکھو اس میں کتنا بھی پیار اٹھا لیں، یہ کہیں پھنستا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ 2-4 لوگ مل کے بیچارے معتمر کو احرام باندھے ہوتے ہیں، وہ بھی گھبرا رہا ہوتا ہے یار یہاں پہ 3-4 لوگ باندھ رہے ہیں، وہاں کیسے باندھوں گا، تو ہم لوگ گھبرا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کتنا آسان ہو گیا۔ اس کے لیے بولتے ہیں کہ سیکھو، سیکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نا آسان ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو ایک سائڈ میں لیا، آپ نے یہ انگوٹھا جو ہے اس سے آپ نے اس کو یہاں ٹائٹ کر دیا، یہ آپ یہاں لے کے آئے۔ آپ یقین مانیں آپ اس کو نا بغیر بیلٹ لگائے نا، آپ اس میں جو ہے نا، آپ اگر کرکٹ بھی کھیلو گے تو یہ کھلے گا نہیں،
ایک بات اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ احرام میں ہم جو ہے نا ٹکا ہوا سلا ہوا مرد پہن نہیں سکتے، عورتیں پہن سکتے ہیں، یہ بھی ایک فرق ہے مرد اور عورت کے احرام میں۔ تو دیکھیے اس میں یہ ٹکا ہوا ہے، بعض بیلٹ سلے ہوئے ہوتے تو ہم اس کو پہن نہیں سکتے، مگر علماء نے اس نیت کے ساتھ اس کو باندھنے کی اجازت دی ہے کہ اپنا موبائل، اپنا پرس، پیسے وغیرہ جو ہے اس کی سیفٹی کے لیے ہم اس کو باندھتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ اس کو باندھنا ہے۔ خالص آپ احرام روکنے کے لیے اس کو باندھیں گے نا تو مسئلہ بڑا ہو جائے گا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، پیسے وغیرہ اس کی حفاظت کی نیت سے جو ہے اس کو باندھنا ہے۔ اب دیکھیے یہ احرام یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، اس کو بڑا کر لیتا ہوں، چلیے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح سے باندھنا۔ اب یہ دوسری چادر ہوتی ہے اوپر والی چادر، یہ کبھی بھی ٹاول کے لیے بھی ہے، اس سے کئی فائدے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اندر کچھ پہنے نہیں ہوتے، ایئرپورٹ پر اچھا خاصا اے سی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اے سی میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، بعضوں کو نہیں ہوتی، تو ان کو لگنے لگ جاتی ہے ٹھنڈی۔ اگر آپ کا ایسا موٹا ٹاول والا رہے گا نا تو یہ ٹھنڈی سے بھی بچائے گا، یہ جو ہے ٹھنڈی سے بچائے گا۔ اب یہ ایک طرف کا کنارہ جو ہے آپ اس کو یہاں پر آپ اپنے نیچے کی جو ٹیبل ہے اس میں آپ پھنسا سکتے ہیں، یہ گرے گا نہیں۔ پھر اس کو لے کر جو ہے اس کے لیے احرام لینے سے پہلے نا اس کو ناپ بھی لیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا سائز بڑا ہوتا ہے اور احرام چھوٹا پڑ جاتا ہے، تو اس کو پہلے ناپ لیں، اس کے بعد لیں۔ اب جب بھی احرام باندھے نا تو ہاتھ اس طریقے سے کر لیں، اس طریقے سے کرنے سے یہ سارا نا لوز ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ ہاتھ اٹھاؤ گے نیت باندھنے کے لیے نماز میں تو آپ کا پیٹ کھلے گا نہیں۔ یہ ناف ستر عورت یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، اگر یہ ناف ظاہر ہو گئی تو نماز جو ہے واجب نہیں آتا ہو جائے گا، اس کو واپس سے جوڑا کے پڑھنا پڑے گا۔ تو جب آپ نے اس طریقے سے کر دیا نا تو آپ دیکھو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں کیونکہ میرا پیٹ کھل رہا ہے، میری ناف ادھر نہیں نظر آتی، تو اس طریقے سے کرنے سے آپ نے جو ہے اس کو پیچھے لے کے اس کو اپنے گردن میں بھی پھنسا سکتے کہ یہ گرے نہیں، پھر ہاتھ کو ایسا کر لیا، اب یہ ہو گیا آپ کا۔ اب آپ جو ہے اس کو آپ نے ہاتھ ادھر کر لیا، آپ کتنا بھی باندھیں گے یہ کھلے گا نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہے عورتوں کے لیے۔ اچھا اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ حاجی صاحبان جو ہے اپنا سیدھا کاندھا بول کر رکھتے ہیں، سیدھا کاندھا بول کر اس کو کہتے ہیں اشتبا کرنا۔ یہ خالی طواف کعبہ میں بولنا ہے، مطلب صرف اور صرف طواف کعبہ میں، باقی اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر نماز اس کو کھول کے پڑھیں گے تو پھر نماز واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کو نماز واپس سے پڑھنا پڑے گا وہ نماز، تو اس کو خالی اس میں کھول کے رکھنا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک احتیاط یہ ہے کہ جو آپ کی آستین میں ہوتی نا، ایک تو ابھی ایک بہت اچھا سسٹم آ گیا کہ ہینڈ گلوز آتا ہے جو یہاں تک کا ہوتا ہے، اور اس میں مطلب آگے کے پنجے
نہیں سمجھ میں آتا نہیں سمجھ تو اپنے گھر جا، پر مجھے تو وہ کرتا ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں. اب مسلمان اپنے حد میں رہ کے کام کرتا ہے. تو شریعت کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی حد ہے، یہ قانون ہے، اور اس میں رہنے والوں کے لیے بشارت جنت ہے، اور اس کو توڑنے والے کے لیے جہنم بھی بنائی گئی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ گناہوں سے بچیں گے. تو عورتیں کیا کریں گے؟ لوپ لگا لیں. لوپ کا مطلب یہ ہے کہ پٹی ایسا لگا لیں کہ ایک طرف سے سیدھی ہو ایک طرف سے ایسا گول بندی ہو، تاکہ اس کو آپ پھنسا کے اپنے انگوٹھے پہ پھنسا لیں. اگر اتنا یہ نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ ایک پن لگا لیں. آر پن ہوتی ہے نا، آر پن اس میں پھنسا لیں، اس کے اندر ربر بینڈ لگا لیں، ربر کھینچ کے آپ اس میں پھنسا دیں. اب آپ کتنے بھی ہاتھ اٹھاؤ گے نا، یہ اس میں پھنسا ہوا رہے گا، تو یہ آپ کی آستین نیچے نہیں آئے. دیکھیے عورتوں کو اہتمام کرنے کا اس کا ثواب ملے، جو حکم دیا جا رہا نا کہ آپ اپنی، اب ہم وہاں گئے، اب ہماری آستین سڑک کے آ گئی، تو کبھی کونڈی دکھ رہی ہے تو کبھی بازو بھی دکھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کرتی وغیرہ بہت زیادہ جنہیں بہت لوز ہوتے ہیں نا، وہ نیچے تک یہاں تک آ جاتے ہیں. ابھی میرا ایک کاٹن کا لباس اس کے لیے شاید نہیں آیا، تو وہ نیچے تک بازو تک آ جاتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا احتیاط کرنا ہے کہ ہم جو ہے نا وہاں پر گناہوں سے بچیں. ایک ایک بات کا خیال رکھیں گے نا، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. تو اب آپ نے احرام باندھ لیا، اب احرام باندھ کے آپ نے آپ کے اوپر جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ اس وقت شروع ہوگی جب آپ اس کی نیت کریں گے. آپ دیکھتے تھے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، لوگوں نے آگے پھول کا ہاتھ بنا دیا، کوئی عطر لگا ہوا ہے وہ آ کے ہمارے گلے مل گیا. تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں گھر سے اگرچہ احرام باندھ لے مگر نیت نہیں کرے. اس کی نیت کہاں کریں گے؟ اس کی نیت کرنے کے 3 مقام ہیں. پہلا یہ کہ آپ کا ڈائریکٹ فلائٹ ہے مکہ شریف کے لیے، جدہ کے لیے، تو آپ جب فلائٹ میں بیٹھیں گے اور آپ کا پلین جو ہے ٹیک آف ہوگا، جب سیدھا ہوگا تو یہ ہوگا اور یہ سیدھا ہوگا، تو جب یہ پوزیشن پہ آ جائے گا سیدھا، تو یہاں پر آپ کو نیت کرنا ہے. اور نیت آپ اپنی زبان میں کر لیں، ضروری نہیں کہ آپ عربی میں کریں، آپ اپنی زبان میں کریں کہ یا اللہ پاک تیری رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے میں نے عمرہ کا اعلان باندھا، یا اللہ پاک اس کو قبول فرما، اس میں میرے لیے مدد فرما اور میرے لیے آسان فرما دے. یہ آپ کی نیت ہو گئی. اب آپ کی نیت ہو گئی تو آپ کے اوپر پابندیاں بھی شروع ہو گئی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہیں. تو مدینہ شریف آپ کو احرام کی حاجت نہیں ہے، اور جب آپ مدینہ شریف سے مکہ آؤ گے تو راستے میں آپ کو رکایا جائے گا، وہاں پہ آپ کو احرام باندھنا ہے، وہیں پہ نیت بھی کر لینی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وایا فلائٹ ہوتا ہے، تو ہم کہیں 2-4 گھنٹہ اسٹے کرتے ہیں. اس کے بعد تو آپ یہاں سے چلے جائیں، وہاں پہ اسٹے کرنے کے بعد پھر جب آپ سیکنڈ فلائٹ میں بیٹھیں گے تو وہاں پہ ٹیک آف ہوگا، سیدھا ہوگا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سر نیت کرنی ہے. اب یہاں پہ جو نیت کرنے کے علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ آپ سمجھیے، یہ بہت حکمت بھری ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم راتوں میں دعوتیں ہوتی ہے، تیاری میں لگے رہتے ہیں، پھر دوسری رات ہو جاتی ہے، ہم فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، رات کو 2 بجے 2:30 بجے 4 بجے فلائٹ ہوتا ہے، پھر اس میں جو ہے ہم تھک جاتے ہیں. اب فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بندے کو نیند آ جائے، بندے یا بندے کو نیند آ جائے. اب وہ بغیر نیت کرے وہ میقات میں داخل ہو گیا، تو اب جو کام کرنے پڑیں گے، یا تو واپس میقات کے باہر جا کر نیت کر کے آنا پڑے گا، یا تو پھر جو ہے بکرا ذبح کرنا پڑے گا، یعنی دم دینا پڑے گا. دونوں بہت مشکل کام ہے. تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ فلائٹ میں بیٹھ جائے، سیدھا ویسی نیت کر لے، کیونکہ ہمارا جو میقات ہے وہ سمندر میں آتا ہے، فلائٹ میں اڑ کے چلے جاتا ہے. بعض فلائٹ میں بتایا جاتا ہے میقات آنے والا ہے، تو اگر ہم سوئے رہیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو احتیاط اس میں ہے کہ ہم پہلے اس میں نیت کر لیں، پہلے سے ہم سو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. خالی خیال ہی رکھنا پڑے گا کہ مرد اور مرد کے سر نہیں ڈھکے اور عورتیں بھی اپنا چہرہ اور مرد دونوں اپنے چہرہ نہیں ڈھکے، یہ خیال رکھنا پڑے گا. اب آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ، آپ وادی نور میں پہنچ گئے، آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے. آپ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہمارا فلائٹ تو ہے ہی نہیں، یا
खाली हम अकेले तो है नहीं, 40 50 60 70 80 लोग तो है नहीं, हजारों लोग रहेंगे, सामान इधर उधर होगा, लाइन लगाना पड़ेगा, हो सकता है कि मौजूद जगह पे नहीं मिले, हो सकता है ये तो आप उम्रा में जा रहे हो, हज में तो बहुत सारे आजमाइश होते हैं, लाख लोग होते हैं, हो सकता कोई सामान मिस हो जाए, हो सकता बस लेट में आए, हो सकता आपको धूप में खड़ा होना पड़े, और हमें क्या करना है? सब्र करना। ज़बान से एक लफ्ज़ अदा हो जाता है ना, तो इतने बड़े सब्र का सवाब खत्म हो जाता है। और सब्र का सवाब क्या है? अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों के लिए मैं है ना, ये सब्र जो है वो उसके लिए जैसी जैसा अल्लाह है, तो इतना बड़ा सवाब हम खाली दो जुमले बोल के क्यों खत्म करें? पढ़े रहे यार, उर्दू पाक पढ़ते रहे, तलबिया पढ़ते रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ये पढ़ते रहे, तो सलाम पढ़ते रहे, हर एक नेकी पर 1 लाख नेकी दी जाएगी आपको। और वही हमने बेसब्री का मुजाहरा किया तो क्या होगा? सारा धरा का धरा रह जाएगा। ऐसा ना हो कि हम खाली नेकियों से गए और खाली आ जाए। बात दफा ऐसा भी होता है ना कि लोग नेकियों से खाली जाते पर गुनाहों के अपार साथ लेकर आते, वहां जाके बात करते हैं, मस्ती मजाक ये वो, बाज तो गालियां भी देते, बाज तो नमाजें भी नहीं पढ़ते, बाज तो ऐसे के उम्रा भी नहीं करते। आप मैंने खुद देखा, मेरे सारे इस्लामी भाई मतलब एक शख्स थे, बेचारे को उम्रा में जाते ही नहीं थे, वो बैठे रहते थे, जबकि औरतों ने कहीं कहीं उम्रा की। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो हमें क्या करना है? ऐसे लोगों से दूर रहना। आपकी बस आएगी, आप बस में बैठ जाइए, तलबिया पढ़ते हुए, जिक्र अस्कार करते हुए, दुरूद सलाम करते हुए और मक्का मुकर्रमा का नजारा करते हुए आपका ये सफर होगा। आप अपने कमरे में पहुंचिए, आप कमरे में पहुंचने के बाद होटल में जो भी आपका कमरा होगा, तो यहाँ पर अब उम्रा करने की घाई नहीं करना है। ये बात जहन नशीन कर लो। 2-4 लोग जज्बाती होते नौजवान, चलो चलो अभी चलते हैं, नहीं अभी नहीं जाना। क्यों? आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। भूख लगी हो और नमाज का वक्त भी हो, तो उलमा क्या फरमाते हैं कि पहले खाना खा लो फिर नमाज पढ़ो। क्यों? यहाँ पर नमाज की अहमियत को बयान किया जा रहा है। अब नमाज पढ़ो, भूख लगी, बार बार तवज्जो खाने की तरफ जा रही है, मतलब आपकी इबादत में आपकी भूख खलल पैदा कर रही है। इसके लिए मना किया गया कि पहले खाना खा लो फिर खुशू के साथ नमाज पढ़ो। इसी तरीके से आपने सफर किया है, एक लंबा सफर किया है, अगर तकरीर में आप गए तो आप पहले अपने कमरे में चले जाए। अपने कमरे में जाने के बाद आपको आपको से लग रहा है मैं घंटा 2 घंटा सो जाऊं, तो आप सो जाए। आपको से लग रहा है मुझे कुछ खाना नहीं है, भूख लग रही है, तो खा लीजिए, चाय की जगह चाय पी लीजिए। आप बोले ना क्या फ्रेश होने के थोड़ा बदन पे पानी डालो, तो आप साबुन वगैरह तो नहा सकते नहीं, मैल छुड़ा नहीं सकते, तो अपने बदन पे खाली पानी डाल लीजिए। जब हर तरह के लवाजिमात से आप फारिग हो जाए, जब आप अपने अंदर मुतमईन हो जाए, तो आप जाना है उम्रा के लिए। तब सारे तैयार होंगे, मौलवी आपके साथ होगा, आप जिक्र अस्कार करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये तस्बीह पढ़ते हुए, ये तलबिया पढ़ते हुए निगाहें झुकाकर अपने गुनाहों को याद करके अश्कबार आंखों के साथ आप फिर चलेंगे सुबह मस्जिद हराम। आप मस्जिद हराम की तरफ चलिए। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके सामने मस्जिद हराम होगी। हाँ, ये वही मस्जिद हराम है जिसे तस्वीर में देखकर हम दुआ करते थे, या अल्लाह हमें भी दिखा दे। कभी ख्वाब में देखते तो हम लोगों से उसका तस्करा करते थे कि आज मैंने मक्का व मदीना ख्वाब में देखा है। आज वही काबा शरीफ, वही मस्जिद हराम अब हमारे सामने होगी। आंखें झुकाए, गुनाहों के सबब आंखों से आंसू जारी होते थे, अपने रब का शुक्र अदा करे, अब मस्जिद हराम की तरफ बढ़ेंगे। अब अपना ये मस्जिद है, पहले सीधा कदम मस्जिद में दाखिल कीजिए, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़िए, एतिकाफ की नियत भी कर लीजिए। अब जैसे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सामने खाना काबा होगा, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज वो खाने काबा हमारे नजरों के सामने, यही वो खाने काबा है ना जिसकी
زیارت کے لیے آپ پہلے سلام تشریف لایا کرتے ہو، جس کی زیارت کو ثواب کا عمل کہہ دیا گیا، اس کو دیکھنا پانے سے ثواب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی نظر جو کعبے میں پڑتی ہے تو بندہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور پہلی دعا کیا ہے؟ پہلی نظر کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے دیکھا، یہ پہلی نظر ہے، آپ نے پلک کو بند کر دیا، یہ ختم۔ تو یہ پہلی نظر یہی ہے کہ ایک وقت میں جو دیکھ لیا، یہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ سے 25-30 سیکنڈ سے زیادہ اگر وقت نہیں ہوتا ہے تو ایک پہلی نظر جو کعبہ شریف پہ پڑتی ہے، بندہ اس کو دیکھ لے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بڑا کثیر سا وقت ہے، چھوٹا سا وقت ہے، اس میں کیا دعا کرے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ درود و سلام پڑھو۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، تو یہ درود و سلام پڑھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ قرآنی دعا ہے، یہ دعا پڑھے۔ اب اگرچہ وہ وقت نکل گیا پر آپ خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، اب جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے دعا کرو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے آپ جو ہے وہ دعا کرے، لوگوں کے نام لے، ماں کے لیے دعا کرے، والد محترم کے لیے دعا کرے، بھائی بہن عزیز رشتے داروں کے لیے دعا کرے، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ وہ ہاں دعا نہیں کرے گا تو بندہ کہاں کرے گا؟ جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، تو کر دے سبھی کا بھلا یا الہی، تو کر دے سبھی کا بھلا یا الہی۔ غیر نصیب سب کا نام لے کہ دعا کرے۔ اب ہم نے دعا کر لی، خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے، دعا کر لی، تو اب دعا کرنے کے بعد جس ستون پر حجر اسود لگا ہوا ہے، دیکھیں حجر اسود بنا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ سارے لوگ آپ نے کئی ایسے بھی ہوں گے، کئی بار گئے ہوں گے ماشاءاللہ، کچھ پہلی بار جا رہے ہوں گے، مگر فوٹو میں خاکوں میں ہم نے بار ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھائی یہ حجر اسود ہے۔ تو جس ستون کے پاس حجر اسود ہے، اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ ستون اسود ہے، یہ ستون ہے، یہ سب کے لیے مرد و عورت خواتین حضرات سب کے لیے یہ سامنے حجر اسود ہے، یہ حجر اسود ہے۔ تو ہمیں ایک قدم پہلے حجر اسود ادھر ہے، ایک قدم پہلے یہاں پہ نیت کرنی ہے۔ کس کی نیت کرنی ہے؟ طواف کعبہ کے لیے۔ طواف کعبہ کے لیے ہم کہاں نیت کریں گے؟ یاد رکھیے حجر اسود ادھر ہے، طواف کعبہ سے ایک قدم پہلے لیفٹ سائڈ میں ہم نے نیت کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ طواف کعبہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حجر اسود کے پاس جا کے نیت کر رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ہم اکیلے تو ہے نہیں، لوگ کرتے رہے گے طواف، اب کسی کا دھکا کر کے ہم حجر اسود کے آگے آ گئے، حجر اسود سے طواف شروع کرنا تھا مگر ہم آگے آ گئے، اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کہ واپس پیچھے آنا پڑے گا۔ اب بار بار ایسا آسان نہیں ہوتا ہے، بہت کرتی ہے کہ لوگ دھکے مار کے جاتے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ہم کو پورا گھوم کے آنا پڑے گا۔ تو ہم نے کیا کرے؟ ہم پہلے نیت کر لی، پہلے نیت کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر دھکا بھی لگے تو ہم حجر اسود کے پاس آ جائیں گے، یعنی ہمارا طواف جہاں سے شروع کرنا تھا ہم اس مقام پر پہنچ گئے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ حجر اسود سے پہلے نیت کریں گے، عورت و مرد جو ہے سارے اس کی نیت اس طرح سے کریں گے، اپنی زبان میں کر لے کہ یا اللہ پاک میں نے تیرے پاک گھر یا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ارادہ کیا، یا اللہ پاک اسے آسان فرما، میری مدد فرما، اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اوکے، آپ کی نیت ہو گئی۔ اب آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ حجر اسود کی طرف آ گئے۔ اب حجر اسود پر آنے کے بعد ہم کو استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب سمجھ لیں کہ دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ کے اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو چومنا ہے۔ یہ وہ جنتی پتھر ہے جس کو یہ شرم حاصل ہے کہ میرے آقا میری صلاۃ و تسلیم کے اس کے اوپر اپنے دونوں مبارک ہاتھ رکھے اور اس کو چوما، تو یہ اب سعادت ہم کو ملنے والی ہے۔ تو اب یہ نا آسان نہیں ہے،
تو استلام کی 4 صورتیں ہیں. ایک تو پہلا کیا ہے، سب سے افضل سب سے بہتر یہ کہ دونوں ہاتھوں میں رکھ کے چوما جائے، پر یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور ہم تو یہی مشورہ دیتے کہ اگر کرے نہیں، اس میں عورتیں بھی غصے ہوتی ہیں، مرد بھی غصے ہوتے ہیں. پھر بعض دفعہ اعلان کھل جانے کے بھی کیسز ہوئے، بعض دفعہ عورتیں جو ہے نا وہ اندر گھس ہو جاتی ہے، باہر نکلنے نہیں بھی موقع ملتا تو عورتیں وہاں پہ بھی گالیاں دیتی ہیں. وہ جو بھی آتا ہے بکتے سے وہ سارے کیسز وہاں پر ہوتے ہیں جس کو منع کیا گیا کہ وہ نہیں کرے. تو دوسری صورت کیا ہے کہ دونوں ہاتھ رکھے نہیں چوم سکتا تو ایک ہاتھ بڑھائے اس کو چوم لے. تو یہ بھی اسلام کی دوسری صورت ہے. تیسری یہ ہے کہ ہاتھ بڑھانے سے بھی پہنچ نہیں سکتا تو چھڑی لگا کے چھڑی کو چوم لے. تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے، آپ کو چھڑی کے اندر لے کے جانے دیا نہیں جائے. چوتھا اور سب سے آسان اور ہم لوگوں کو یہی کرنا چاہیے کہ دونوں ہاتھ حجر اسود کو ادھر اٹھائے اور اس کو چوم لیا. کتنا آسان ہو گیا کہ دونوں ہاتھ حجر اسود کو اٹھائے اور چوم لیا. آپ نے پہلے نیت کی، نیت کے بعد آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے، آپ نے دونوں ہاتھوں کو لے کے استلام کیا. اب آپ کیا کریں گے، آپ کے لیفٹ سائڈ میں خانہ کعبہ ہو، اب آپ چلنا شروع کریں گے. مرد جو ہے یہ تمام کام کرنے سے پہلے اجتماع کریں گے، یعنی اپنا یہ کھول دیں گے. مرد کے لیے شروعاتی 3 چکر میں یہ رمل کرنا ہوتا ہے. شروعاتی 3 چکر میں مطلب مرد جو ہے اپنے سینے کو تانے، سینے کو مٹھی کو باندھے اور تیز تیز قدموں سے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ چلنا ہے. مطلب زور سے بھاگنے، تیز تیز قدموں سے چھوٹے چھوٹے شانوں کو ہلاتے ہوئے اس طریقے سے ہم کو چلنا ہے. اگر یہ کرنے کا موقع نہیں بھی ملا تو کام چل جائے گا، اس سے نہیں بھی کریں گے، مگر شروعاتی 3 چکر اس کو کرنا یہ سنت ہے. کرا تو ٹھیک ہے، اس کو رمل کہتے ہیں. کسی وجہ سے موقع نہیں ملا تو اس کو نہیں بھی کریں گے تو اپنا ہمارا جو طواف ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کیا، پہلے نیت کی، پھر ہم آئے، ہم نے استلام کیا، اب چلنا شروع کیے. پورا 1 چکر مارنے کا پھر ہم حجر اسود کی طرف آ گئے، پھر ہم استلام کریں گے. بعض لوگ نے چلتے چلتے ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ رومال ہلا رہا ہے، وہ کپڑا ہلا رہا ہے، ہمیں کسی کی طرف دیکھتے نہیں آ رہی، اس کو تو آتا نہیں ہے جو کیا کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے وہاں پر صبر کرنے کی، خاموش رہنے کی، شکر کرنے کی نیت کی ہے. اب دوسرے یہ وہ جگہ ہے، بلکہ دنیا میں کہیں بھی ہمیں دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے، اپنے افعال کی طرف دیکھنا ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں. تو ہم نے پہلا چکر لگایا، پھر ہم نے کیا کیا، استلام کیا، اب پھر چلنا شروع کریں گے. یہ دوسرا چکر مکمل کیا، پھر ہم حجر اسود پہ آ گئے، پھر ہم نے استلام کیا، پھر تیسرا چکر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، ایسے ہم 7 چکر مکمل کریں گے. یاد رکھیے پورے 7 چکر کا نام طواف ہے. ایک چکر مانے ہم اس کو بولتے ہیں 1 پھیرا، 2 پھیرا، 3 پھیرا، 7 چکر، 6 چکر، یہ تو ایک چکر ہوگا. مگر جب 7 چکر مکمل ہوں گے، 7 پھیرے مکمل ہوں گے تو وہ ایک طواف کعبہ کہلائے گا. تو چکر کتنے ہوں گے، 7، اور استلام ہوں گے 8. اس کو یاد رکھیے کہ ہم نے پہلے استلام کر کے چکر شروع کیا، پھر ایسے 7 ہر چکر کے بعد پہلے جو ہے ہم نے استلام کیا. جب 7واں چکر مکمل کر لیا پھر سے استلام کر لیا. تو یہ کیا ہے ہمارا، یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے عمرے کا ایک کام یا ایک رکن مکمل ہوا، یعنی آپ نے طواف کعبہ کر دیا. اب معتمر یعنی عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں، یعنی ہمارے وہاں میں عام زبان میں حاجی بھی کہتے ہیں. تو دوسرا کام یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. تو اب مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ حرم میں کہیں بھی اس کو جگہ ملے گی وہاں پڑھنے کا تو اس کی نماز ہو جائے گی. مگر کوشش یہ ہوگی مقام ابراہیم کے قریب میں نماز پڑھو. اب جو فیملی والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سی آزمائش ہوتا ہے، تو جہاں چاہے وہاں پڑھنے نماز ہو جائے گی. اب یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گولڈن کلر کا قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے. یہ تو حجر اسود ہے، مقام ابراہیم. یہ دیکھیے یہ ہے مقام ابراہیم. اس کے اندر جالی سنہری جالی کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے. یہ بھی جنتی پتھر ہے. یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم
पत्थर जो है ना जैसे जैसे दीवार आगे बढ़ती जाती है पत्थर ऊपर उठते जाता है। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नीचे से कुछ लेना होता तो ये पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता। तो अब देखिए अल्लाह ताला ने इस पत्थर को कैसी मतलब हिम्मत अता फरमाई थी कि जब चाहे ऊपर पड़ता जब चाहे नीचे आ जाता। गोया ये पत्थर लिफ्ट का काम करता था। तो ये पत्थर उसमें में है तो यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ना जो है ये वाजिब है और ये नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर छोड़ देंगे तो गुनाहगार भी होंगे और दम भी देना होगा। तो दूसरा काम ये था। अब तीसरा काम देखो आपको ना स्टेप बाय स्टेप काम करना है। आपको जो मैं बता रहा हूँ ना तो पहला काम आपका तवाफ़े काबा है, दूसरा मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ना है और तीसरा काम जो है ना मुल्तज़म पर जाके दुआ करना है। मुल्तज़म किसको कहते हैं ये भी समझ लीजिए। हजरे अस्वद, ये हजरे अस्वद है और खाने काबा का दरवाजा है। तो हजरे अस्वद और खाने काबा के दरमियान की जो जगह है ना इसको कहते हैं मुल्तज़म। ये देखो आपको जूम करके दिखाया जा रहा है। वो खाने काबे का दरवाजा है, हजरे अस्वद है और उसके बीच में जो जगह है उसको कहते हैं मुल्तज़म। यहाँ पर जो है ना जाकर दुआ करना है। ये मोतमिर के लिए तीसरा काम है। आप इसको छोड़ देंगे तो भी नहीं चलेगा। जैसी बात है ये यहाँ पर हमको हर काम करना है तो वो 5 चीजें ऐसी होती है ना छोड़ने से चल जाता है वो उसको छोड़ना नहीं होता है। 5 चीज होती है ना जैसे आप वजू कर रहे हैं, वजू में आपने कुल्ली नहीं किया, नाक में पानी नहीं डाला तो आपका चल जाएगा क्योंकि ये फर्ज नहीं है, ये सुन्नत है। आपका वजू हो जाएगा मगर आप देखो तो मुंह को कुल्ली करने से मुंह की सफाई है, मुंह से बदबू चली जाती है, दूर हो जाती है। तो क्या है यहाँ पर तीसरा काम क्या है मोतमिर के लिए मुल्तज़म पर जाकर दुआ करना। अब यहाँ पर भी एक एहतियात करना है हम लोगों को कि यहाँ पर ना अतर लगा होता है। तो आप देखोगे बाल लोग दोनों हाथ रख के चूमने लग जाते हैं, बाल पर जाकर चिपट जाते हैं। ये सब काम हमको भी करना है मगर हैरात एहराम में नहीं। औरतें भी अगर चाहे वो एहराम नहीं पहनी मगर उन पर पाबंदी चल रही है तो उस वक्त में हमें क्या करना है दूरी से दुआ करना। और उलमा फरमाते हैं कि सूरे बकरा की 30 आयत पढ़ने में कितना वक्त लगता है, कम से कम इतना देर दुआ करो। अब यहाँ पे भी दुआ करो जो भी आपको आता है जैसी जबान में आता है। इसने कहा किसी के घर बच्चे नहीं हो रहे, किसी के बच्चे किसी की बात नहीं सुन रहे, किसका कारोबार नहीं चल रहा है, इसकी शादी नहीं हो रही, किसका फला का क्या फला का क्या फला का। आपको एक मौका मिला है मुसलमानों की खैर खाई का। ये मुसलमान की खैर पाई हर एक के नसीब में नहीं होती तो आपके हिस्से में आए तो आप दुआ करो, रो रो के दुआ करो कि या अल्लाह पाक मैं यहाँ पर पता नहीं मेरे कोई आमाल कोई किरदार कोई ऐसा मेरी इबादत रियासत वज़ाइफ मेरे ऐसे नहीं थे जो मैं यहाँ पहुँचूँ। मैं अल्लाह तुझे करम फरमा दिया तो मौला लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझसे दुआ के लिए कहा है कि अल्लाह पाक को करके सबका भला सबके लिए दुआ मांगे, रो रो के मांगे। भाई दुआ मांगने की बरकत क्या होगी बताया अल्लाह ताला जिसके लिए दुआ मांगी जा रही है, जिसके लिए दुआ मांगी जा रही है उसको बाद में देता है, पहले मांगने वालों को देता है। तो आपको कितना बड़ा फायदा है। अब मांग तो दूसरों के लिए रहे हो तो इनडायरेक्टली आपके वो काम बनते चले जाएंगे। इनडायरेक्टली जो है हमारे काम बनते जाएंगे। वहां दुआ मांगे, दुआ में गफलत नहीं बनते। इबादत हमारे नमाज रोजे वगैरह को इबादत समझते, याद रखिए दुआ जो है ये इबादत का मर्ज है, इबादत की असल है। जो दुआ नहीं मांगता ना फरिश्ते भी तारीफ करते हैं, दुआ नहीं मांगता है। अभी कोई फकीर घर पे खड़े होते बार बार नॉक करते तो हम लोग कभी कभी ना कंटाल के दे देते दे दो भाई तो जाएगा नहीं। तो यार हम तो अपने रब की बारगाह में खड़े हुए यहाँ नहीं मांगे तो कहाँ मांगेगा भाई। तो यहाँ पर जो है ना बोलते ना वो एहतिकाफ में मुअत्तकिफ धरना मार के बैठ जाता है। एहतिकाफ जो करता है ना समझ में धरना मार के बैठ जाना तो धरना मार के बंदा बैठ जाता है। तो उसी तरीके से हमको भी उधर धरना मार के बैठ जाना नहीं आता। हम आ गए अब सबके करम पर करम फरमा। अब वहां पे दुआ मांगे तो मुअत्तकिफ का तीसरा काम क्या है मुल्तज़म पर जाके दुआ मांगना। अब चौथा काम जी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला
دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے نا. وہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو 3 کام ہو گئے. 14 کام کیا ہے؟ 14 کام ہے آب زمزم پینا. اب دیکھیں آب زمزم کے لیے کیا فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ آب زمزم جس کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، جو بھی نیت کے لیے اس کے لیے ہو جائے. اور حدیث پاک میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ منافق آب زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا. تو ہم جب تو مسلمان ہیں پیٹ بھر کے آب زمزم پینا ہے. مگر میں آپ سے وہ ایک مشورہ دوں گا کہ اس مقام پر ہے نا، اس جو آپ عمرہ کر رہے ہو نا، یہاں پر آپ پیٹ بھر کر مت پیجیے. یہاں پر پیٹ بھر کر مت پیجیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے لوگوں کو حاجت پڑ جاتی ہے استنجا کی. اب ظاہر بات ہے استنجا لے کے تو دوڑ کے جائے گا باہر، اب پورا مسجد حرام سے نکلے گا، پھر وہ ٹوائلٹ کی طرف جائے گا، پھر وہاں پہ بہت سارا نظام بہت بہترین ہے، مگر ہاتھ دوڑ کے نیچے 1-2 لوگ کھڑے رہ گئے، پھر وہ جائے گا، پھر وضو کرے گا، پھر اس میں وقت لگ جائے گا. تو وہاں پہ کیا کریں آپ احتیاط کریں، کم پیے، بلکہ آپ پانی کے نا بوتلیں اپنے ساتھ لے جائیں، آپ وہاں سے بھر لیں. آپ ہوٹل میں پانی خرید کے نہیں بلکہ یہی پانی پیتے رہے، آگے زمزم بھی پیتے رہے. جتنا چاہے آپ کمرے میں پہنچے جتنا چاہے اتنا پیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت ملے گی. تو یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ آپ زمزم آپ پی رہے، آپ نے اعتکاف کی نیت پہلے سے بھی کر رکھی ہے، آپ جو ہے مسجد حرام میں